بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. مسئلہ چل رہا تھا کہ حسن اور صحیح کے راوی کی زیادتی مقبول ہوگی یا نہ ہوگی. تو اس سلسلے میں فرمایا کہ ترجیح کا اعتبار کیا جائے گا جس صورت میں کہ تنافی پائی جائے، اور منافات کی صورت میں جس کو ترجیح حاصل ہوگی اسے قبول کیا جائے گا، اور جو مرجوح ہو جائے گا وہ غیر مقبول ہوگا. تو یہاں پر یہ مسئلہ صاف کر دیا تھا کہ اگرچہ بعض لوگوں نے مطلقاً زیادتی کے قبول کرنے کی بات کہی ہے، لیکن ائمہ حدیث سے جو منقول ہے وہ ترجیح کا اعتبار ہے. اب یہاں کہہ رہے ہیں وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ اطلاق کثیر من الشافعیہ، اور اس سے زیادہ تعجب خیز بہت سے شافعیہ کا ثقہ کی زیادتی کے مطلقاً قبول ہونے کا قول کرنا ہے. تو اطلاق القول، قول کو مطلق کرنا، اس کا ترجمہ ہم نے کر دیا. اور اس سے زیادہ تعجب خیز بہت سے شافعیہ کا ثقہ راوی کی زیادتی کے مطلقاً قبول کرنے کا قول ہے. یعنی بہت سے شافعیہ نے یہ قول کیا ہے کہ ثقہ راوی اگر ہے تو اس کی زیادتی مطلقاً قبول ہوگی. تو کہتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے. والعجب ممن غفل عن ذلك منهم کہا تھا، تو ایک تعجب وہاں ظاہر کیا تھا. اب کہتے ہیں واعجب من ذلك، اور اس سے زیادہ تعجب خیز ہے بہت سے شافعیہ کا ثقہ راوی کی زیادتی کے مطلقاً قبول کرنے کا قول کرنا. کیوں؟ مع ان نص الشافعی يدل على غیر ذلك، باوجود کہ امام شافعی کی نص، ان کا کلام، صریح کلام اس کے خلاف پر دلالت کرتا ہے. فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، کیونکہ امام شافعی نے اس پر گفتگو کے دوران فرمایا کہ جس کے ذریعے ضبط کے سلسلے میں راوی کے حال کا اعتبار کیا جائے، راوی کے حال کو جانا جائے. یعتبر به یعنی قیاس کیا جائے، جانا جائے. تو امام شافعی نے اس پر کلام جہاں کر رہے تھے کہ جس کے ذریعے ضبط کے سلسلے میں راوی کے حال کو جانا جائے، پرکھا جائے، تو اس پر گفتگو کے دوران میں امام شافعی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ما نصہ، جس کی نص یہ ہے. وَيَكُونُ إِذَا شَرِكَ أَحَدًا مِنَ الْحُفَّاظِ لَمْ يُخَالِفْهُ، اور راوی ایسا ہو کہ جب حافظ راویوں میں سے کسی کے ساتھ شریک ہو تو ان کی مخالفت نہ کرے. تو ضبط کے سلسلے میں راوی کا ایک وصف بیان کر رہے ہیں گویا کہ راوی ایسا ہو، اذا شریک یشرک بمعنی شریک ہونا، کہ راوی جب حفاظ میں سے کسی کے ساتھ شریک ہو، یعنی جس حدیث کو وہ روایت کر رہا ہے اسی کو کسی حافظ حدیث نے روایت کیا ہو. لم یخالف، اور راوی جب ایسا ہو کہ وہ حافظوں میں سے کسی کے ساتھ شریک ہو تو ان کی مخالفت نہ کرے. فَإِنْ خَالَفَهُ، پس اگر وہ اس کی حافظ راوی کی مخالفت کرتا ہے، تو کہتے ہیں اب اس مخالفت کی دو صورت ہے. یا تو اس راوی کی حدیث اس حافظ راوی کی حدیث سے انقص ہوگی، کمتر ہوگی، یعنی اس نے کمی کے ساتھ روایت کیا ہوگا، یا اس کے برعکس یعنی زیادتی کے ساتھ روایت کیا ہوگا. تو کہتے ہیں فَإِنْ خَالَفَهُ فَوُجِدَ حَدِيثُهُ أَنْقَصَ كَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ حَدِيثِهِ، پس اگر یہ راوی اس حافظ راوی کی مخالفت کرے اور اس کی حدیث حافظ کی روایت سے کمتر پائی جائے، تو اس میں اس کی حدیث کے مخرج کے صحیح ہونے پر دلیل ہے. اس کی حدیث کی روایت کے صحیح ہونے پر دلیل ہے.
تو مطلب یہ ہے کہ دونوں نے وہی روایت کیا ہے، فرق یہ ہے کہ حافظ نے زیادہ روایت کیا اور اس نے کمی کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے اس کی حدیث کی روایت کے صحیح ہونے پر، مخرج اور سند کے صحیح ہونے پر۔ وَمَتَى خَالَفَ مَا وُصِفَ أَضَرَّ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ، اور جب راوی اس کے مخالف ہو جو اوپر بیان کیا گیا، تو اوپر بیان کیا گیا تھا کہ مخالفت کرے حدیث کے کمتر ہونے کے اعتبار سے، اب یہاں اس کے برعکس مخالفت اس کے کرے، اس کے مخالف ہو جائے جو اوپر بیان کیا گیا، اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس کی حدیث ان سے زائد پالی جائے۔ فَإِنْ خَالَفَ مَا وُصِفَ، پس اگر وہ اوپر والے بیان کے خلاف ہو جائے، أَضَرَّ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ، تو یہ چیز یعنی یہ زیادتی اس کی حدیث میں مضر ہوگی۔ انتہا کلام ہو، امام شافعی کا کلام مکمل ہوا۔ اب کہتے ہیں وَمُقْتَضَاهُ، یہ ہا ضمیر ہے نہ کہ لا ہے۔ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إِذَا خَالَفَ فَوُجِدَ حَدِيثُهُ أَزْيَدَ أَضَرَّ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ، اور ان کی اس عبارت کا مقتضا یہ ہے کہ جب راوی حافظ راوی کے مخالف ہو، ان کی مخالفت کرے اور اس کی حدیث ان سے زائد پائی جائے، أَضَرَّ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ، تو یہ اس کی حدیث میں مضر ہوگا۔ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ زِيَادَةَ الْعَدْلِ عِنْدَهُ لَا يَلْزَمُ قَبُولُهَا مُطْلَقًا، تو ان کا یہ کلام اس بات پر دال ہے کہ عادل راوی کی زیادتی ان کے نزدیک مطلقاً قابل قبول نہیں، اس کو قبول کرنا مطلقاً امام شافعی کے نزدیک لازم نہیں۔ وَإِنَّمَا يُقْبَلُ مِنَ الْحَافِظ، زیادتی صرف حافظ راوی سے قبول کی جائے گی۔ دیکھیے اوپر کہا تھا نا کہ اگر مخالفت کیا اور اس راوی کی روایت کمتر ہے حافظ سے، تو اس کی روایت کو صحیح مان لیا جائے گا اس حافظ کی روایت کو دیکھتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حافظ کی روایت تو مطلقاً مقبول ہے، وَإِنَّمَا يُقْبَلُ مِنَ الْحَافِظ، اور زیادتی تو حافظ سے، اور زیادتی صرف حافظ سے قبول کی جائے گی۔ فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ هَذَا الْمُخَالِفِ أَنْقَصَ مِنْ حَدِيثِ مَنْ خَالَفَهُ مِنَ الْحُفَّاظِ وَجَعَلَ نُقْصَانَ هَذَا الرَّاوِي مِنَ الْحَدِيثِ دَلِيلًا عَلَى صِحَّتِهِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَحَرِّيهِ، کیونکہ امام شافعی نے یہاں اس بات کا اعتبار کیا ہے کہ اس مخالف کی حدیث اس کی حدیث سے مخالف ہو، اس کی حدیث سے انقص ہو، اس مخالف کی حدیث اس کی حدیث سے کمتر ہو جس حافظ کی اس نے مخالفت کی، اور اس راوی کے حدیث میں کمی کو یا حدیث کے اس راوی کی کمی کو امام شافعی نے اس کے صحیح ہونے پر دلیل قرار دیا، لأنه يدل على تحری ہے، اس لیے کہ یہ کمی اس کے احتیاط پر دال ہے کہ راوی محتاط ہے، اسی وجہ سے اس نے یہ کمی رکھی۔ وَجَعَلَ مَا عَدَى ذَلِكَ مُضِرًّا بِحَدِيثِهِ، اور انہوں نے اس کے ما سوا کو، اس نقصان کے ما سوا کو اس کی حدیث میں مضر قرار دیا۔ فَدَخَلَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ، تو ما عَدَى ذَلِكَ میں زیادتی بھی داخل ہے۔ فَلَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَقْبُولَةً مُطْلَقًا، تو اگر زیادتی ان کے نزدیک مطلقاً مقبول ہوتی، لَمْ تَكُنْ مُضِرَّةً بِحَدِيثِ صَاحِبِهَا، تو یہ زیادتی والے کی حدیث میں مضر نہ ہوتی جبکہ انہوں نے مضر قرار دیا۔ واللہ اعلم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ مِنْهُ لِمَزِيدِ ضَبْطٍ أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ فَالرَّاجِحُ يُقَالُ لَهُ الْمَحْفُوظُ وَمُقَابِلُهُ وَهُوَ الْمَرْجُوحُ يُقَالُ لَهُ الشَّاذُ۔ ہاں تو یہاں متن یہ فَإِنْ خُولِفَ سے متن شروع ہو رہا ہے، تو اوپر متن آیا تھا کہ وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةً لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ، کہتے ہیں فَإِنْ خُولِفَ فَالرَّاجِحُ يُقَالُ لَهُ الْمَحْفُوظُ وَمُقَابِلُهُ الشَّاذُ، یہ یہاں پر عبارت ہے۔ تو کہتے ہیں پس اگر مخالفت پالی جائے، یعنی کہ دو لوگ روایت کر رہے ہیں اور ان کے درمیان مخالفت واقع ہو جائے، تو کہتے ہیں فالراجح یقال له المحفوظ،
تو راجح کو محفوظ کہا جائے گا اور مرجوح کو شاذ کہا جائے گا۔ یہاں مخالفت کیسے پائی جائے؟ فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ مِنْهُ، پس اگر راوی سے ارجح راوی کے ساتھ مخالفت پالی جائے، یعنی راوی اپنے سے اوثق، اپنے سے زیادہ راجح اور ثقہ راوی کی مخالفت کرے، وہ ارجح کس وجہ سے ہے؟ لمزید ضبط او کثرت عدد او غیر ذلک، ضبط کی، حفظ کی زیادتی کی وجہ سے وہ زیادہ راجح ہے، یا وہ دوسری روایت ارجح ہو رہی ہے کثرت عدد کی بنیاد پر کہ اس کے روایت کرنے والے زیادہ لوگ ہیں، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ دیگر وجوہ ترجیحات کی بنیاد پر، فالراجح یقال له المحفوظ۔ یہاں پر خلفاء میں جو ضمیر نکلے گی اس ضمیر کا مرجع الخبر کو بنا لیا جائے، اور بے ارجح منہ میں بھی وہی، پس اگر خبر مخالف خبر کی مخالفت اپنے سے ارجح کے ساتھ ہو جائے، فالراجح یقال له المحفوظ، تو راجح خبر کو، راجح حدیث کو محفوظ کہا جائے گا، ومقابلہ، اور اس کے مقابل کون ہوگی؟ وہو المرجوح، اور وہ مرجوح ہوگی، یقال له الشاذ، اور اس کے مقابل کو شاذ کہا جائے گا۔ شاذ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شاذ اس میں فاعل ہے، شذ یا شذ سے جس کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا، چونکہ یہ راوی اس اوثق سے یا ثقہ راویوں سے الگ ہو گیا، اس لیے اس کی روایت کو شاذ کہا جاتا ہے۔ مثال ذلک ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، أي إلى آخر الحديث۔ کہتے ہیں اس کی مثال وہ حدیث شریف ہے جس کو امام ترمذی، امام نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت سفیان بن عیینہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ ابن عیینہ روایت کرتے ہیں حضرت عمرو بن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عوسجہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان رجلا توفی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، ولم یدع وارثا الا مولا هو اعتقہ، اور اس وفات یافتہ شخص نے کوئی وارث نہ چھوڑا سوائے اس غلام کے جس کو انہوں نے آزاد کیا تھا۔ الحدیث الی آخر الحدیث ہے۔ ہاں، تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ کیا اس کا کوئی وارث ہے، کوئی اس کا حصہ پانے والا ہے، تو لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے سوائے اس غلام کے جس کو اس نے آزاد کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی میراث اسی کو دے دیا۔ کہتے ہیں وتابع ابن عیینۃ علی وصلہ ابن جریج وغیرہ۔ تو اب یہاں پر جو سند ہے وہ کیا ہے کہ ابن عیینہ روایت کرتے ہیں عمرو بن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں عوسجہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے، ٹھیک، یہ سند ہے۔ کہتے ہیں ابن عیینہ کی متابعت اور موافقت کی ہے اس حدیث کے متصل ہونے پر ابن جریج وغیرہ روات نے، وخالفہ حماد بن زید، اور حماد بن زید راوی نے ابن عیینہ کی مخالفت کی، فرواہ عن عمرو بن دینار عن عوسجہ ولم یذکر ابن عباس۔ تو حماد بن زید نے ابن عیینہ کی مخالفت کی اور انہوں نے اس کو روایت کیا عمرو بن دینار سے، وہ عوسجہ سے، ولم یذکر ابن عباس، اور پھر ابن عباس کا انہوں نے ذکر نہ کیا، عن ابن عباس نہیں آیا بلکہ عن عوسجہ تھا ان رجلا توفی علی عہد رسول اللہ۔ تو اب دیکھیے ابن عیینہ کی روایت میں عن ابن عباس کا اضافہ ہے، زیادتی ہے، اور حماد بن زید کی روایت میں عن ابن عباس نہیں ہے۔ قال ابو حاتم
المحفوظ حدیث ابن عیینہ، انتہا کلام۔ ابو حاتم جو مشہور حافظ الحدیث ہیں اور مجتہدین محدثین میں سے ہیں، تو ابو حاتم فرماتے ہیں کہ یہاں پر محفوظ ابن عیینہ کی حدیث ہے، ان کی بات پوری ہوگی، انتہا کلام، ابو حاتم کی بات مکمل ہوگی۔ تو دیکھیں دو روایتیں یہاں تھیں، ایک میں عن ابن عباس ہے اور ایک میں نہیں ہے، اور دونوں کے راوی عادل ہیں، ضابط ہیں، کیونکہ جہاں سفیان بن عیینہ عادل اور ضابط ہیں، وہیں حماد بن زید بھی عادل اور ضابط ہیں، ثقہ راوی دونوں ہیں۔ فحماد بن زید من اہل العدالت والضبط، تو حماد بن زید بھی عدالت اور ضبط والوں میں سے ہیں۔ ومع ذلك رجح ابو حاتم روایت من هم اکثر عددا منہ، اور اس کے باوجود ابو حاتم نے ان کی روایت کو راجح قرار دیا جو حماد سے تعداد میں زیادہ ہیں، کیونکہ ابن عیینہ کے ساتھ ساتھ ابن جریج وغیرہ نے بھی ویسے ہی روایت کیا ہے، تو ابن عیینہ ہیں، ابن جریج ہیں، اور بھی ایک آدھ راوی ہیں، تو اس طریقے سے تعداد یہاں زیادہ ہو گئی۔ تو اب یہ روایت ارجح ہو گئی حماد بن زید کی روایت سے تعداد کی زیادتی کی بنیاد پر، لہذا ابن عیینہ کی روایت کو محفوظ قرار دیا، کہتے ہیں، اور اس کے باوجود ابو حاتم نے ان کی روایت کو راجح قرار دیا جو کہ تعداد میں زیادہ ہیں۔ وعرف من هذا التقریر ان الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولا منه، کہتے ہیں، اور اس تقریر سے یہ معلوم ہو گیا کہ شاذ وہ خبر، وہ حدیث ہے جس کو مقبول راوی یعنی ثقہ راوی روایت کرے اس کے خلاف جو اس سے زیادہ اوثق ہے، اولا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ محفوظ اور شاذ دونوں کا راوی ثقہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ ایک ثقہ ہوگا اور ایک غیر ثقہ ہوگا، بلکہ دونوں کے راوی ثقہ ہوں گے، مگر یہ ہے کہ ان میں سے ایک روایت ارجح ہوگی اور دوسری مرجوح، تو جو مرجوح ہوگی وہی شاذ کہلائے گی۔ تو کہتے ہیں، اور اس تقریر سے واضح ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ شاذ وہ خبر ہے جس کو مقبول راوی روایت کرے اس کی مخالفت کرتے ہوئے جو اس سے زیادہ اوثق اور اولا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي تَعْرِيفِ الشَّاذِ بِحَسْبِ الْاصْطِلَاحِ، اور اصطلاحی اعتبار سے شاذ کی تعریف میں یہی قول معتمد ہے۔